بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل کی ویڈیو سیریز قرآن صراط ہدایت میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی چوتھے پارے میں موجود فرامین باری تعالی کو جانیں گے۔ تو آج جن موضوعات پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان میں پہلا موضوع کیسا مال خرچ کیا جائے اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور حج کا فرض ہونا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی چوتھے پارے میں فرقہ واریت کے حوالے سے بھی بڑی کمال گفتگو فرمائی ہے، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح دو انتہائی اہم موضوعات یعنی غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ بھی ہوگا، اور اسی طرح رحمت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے یہ بھی ہم جانیں گے، اور ایسے اعمال کے بارے میں بھی جانیں گے جن کے کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے۔ اور مزید جانیں گے قرآن مجید میں پہلی بار لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، وہ کن معنوں میں ہوا ہے، اور مزید ہم جانیں گے کہ کوئی کیسے مرتا ہے اور انعام جسے چاہیے تو وہ کیا کرے۔ اور مزید اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے حوالے سے یا مزاج کے حوالے سے کیا فرمایا، اس کو بھی جانیں گے۔ اور مزید جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان کون سا ہے، اور یوں ہی شہید کی فضیلت بھی جانیں گے، اور علم غیب پر بھی گفتگو ہوگی۔ مزید جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کیا فرمایا، اور مزید اسی طرح ہم چوتھے پارے میں جانیں گے اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ 5 عظیم قرآنی دعاؤں کے بارے میں۔ پھر سورہ نساء کا تعارف بھی ہوگا، اس میں ازواج اور نکاح کی تعداد کا ذکر بھی کیا جائے گا، مہر کی ادائیگی بھی ہوگی، وراثت کی بات بھی ہوگی، اسی طرح بدکاری کی سزا کے ذکر بھی کیا جائے گا، اور ان عورتوں کا بھی ذکر کیا جائے گا جو حرمت والی ہیں یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام موضوعات کو انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ یہ بہت ہی معلومات سے بھرپور علم کا خزانہ ہے، تو ضرور ان کو جانیے۔ قرآن صراط ہدایت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کا آغاز اپنی بارگاہ میں خرچ کیے جانے والے مال کے حوالے سے کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہ کر دو۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شخص ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکے تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے۔ اب اس آیت اور اس حدیث پاک دونوں کو مد نظر رکھیں تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز خرچ کرنی ہے تو وہ چیز خرچ کی جائے جو آپ کو پسندیدہ ہو، یعنی اگر کسی کو مال سے بڑی محبت ہے تو وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یعنی اگر اس کے غریب رشتہ دار وغیرہ ہیں تو یہ نہ دیکھے کہ ان سے اس کے ذاتی تعلقات کیسے ہیں، بلکہ یہ دیکھے کہ ان پہ خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو مال خرچ کر دے۔ اسی طرح اگر کسی کو اپنی جان سے زیادہ محبت ہے تو وہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اب جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر جہاد ہو تو وہ جہاد میں حصہ لے، اور اگر آج کل کے حالات میں دیکھا جائے تو ایسا موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، تو آج اگر اپنی جان سے زیادہ محبت ہے تو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے۔ اسی طرح اگر کسی کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں وقف کر دے۔ وقف کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ انہیں دین کی تعلیم سکھائے، انہیں قرآن کا حافظ بنائے، انہیں عالم دین بنائے، انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا سکھائے، حضور سے محبت سکھائے، جو جو اللہ کے فرامین ہیں ان پر عمل کروائے۔ اس طرح سے اگر بندہ زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا اور بھلائی کو بھی پا لے گا۔
اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ یہی مکے میں ہے جو برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو اس میں داخل ہوا امن میں داخل ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا حج کرنا فرض کیا گیا جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی عظمت بیان فرمائی ہے کہ اس میں کھلی نشانیاں بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہے، اور خانہ کعبہ امن والا بھی ہے، ہدایت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے۔ اتنی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، پھر فرمایا ہے کہ مسلمانوں پر اس کا حج کرنا فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ تو جو صاحب استطاعت ہوں انہیں چاہیے کہ حج بیت اللہ ضرور کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کی شدید مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا اور اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بن گئے۔ اب دیکھیں اس آیت پہ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ تو جو بھی فرقہ واریت وغیرہ پھیلا رہے ہیں یا پھیلاتے ہیں تو ان سے آپ بالکل اجتناب کریں، مگر اس چیز کی بالکل احتیاط کریں، اپنے آنکھوں اور کانوں کو کھلے رکھیں کہ کسی بھی ایسے شخص کے پیچھے نہ لگ جائیں کہ جو بظاہر فرقہ واریت کے خلاف بات کرتا ہو مگر خود کوئی گمراہ فرقہ بنا رہا ہو۔ ایسے ہر مردود سے آپ بچیں کہ جو آپ کو فرقہ واریت سے بچانے کے نام پہ جہنم کے ٹکٹ دلا رہا ہو اور جہنم میں لے جا رہا ہو۔ دیکھیں اللہ نے واضح طور پہ کیا فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن شریف کو، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو، حضور کی محبت، حضور کے عشق، حضور کے ادب کو، ان چیزوں کو آپ واقعی اگر تھام لیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ اور مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کا عظیم شرف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب ہمارے ناظرین ذرا یہاں پہ بڑی توجہ سے بات سنیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت قرار دیا ہے، اور کس وجہ سے قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور بدقسمتی سے اگر آج ہم اپنے معاشرے کا احوال دیکھیں تو اکثر لوگ برائی میں، گمراہیوں میں، بدعقیدگیوں میں ڈوبے نظر آتے ہیں، جن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب لوگوں نے یہ عمل چھوڑ دیے ہیں جس وجہ سے اللہ نے ہمیں بہترین قرار دیا تھا۔ یعنی اب نہ تو کوئی بھلائی کا حکم دیتا نظر آتا ہے نہ برائی سے روکتا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھلائی کم سے کم ہو جا رہی ہے اور معاذ اللہ برائیاں بڑھتے سے بڑھتے چلی جا رہی ہیں۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں بہترین کہا ہے اس طرح ہم بہترین بن کے دکھائیں اور ہر ایک کو بھلائی کا حکم بھی دیں، اور اگر برا کام کرتے دیکھیں تو اس کو برائی سے روکیں بھی۔ اور اب نیکسٹ ٹاپک اسلام کی دو عظیم غزوات، غزوہ بدر اور غزوہ احد، جس میں سے پہلے غزوہ احد کے حوالے سے جان لیتے ہیں، جس میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی، جس پر کافروں نے بڑی خوشی منائی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
اب ایک انتہائی مختصراً غزوہ احد کا نقشہ جان لیتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ غزوہ احد میں ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکے کے بڑے رئیس تھے، وہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظیم حکمت کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو تعینات فرمایا کہ کوئی بھی ان کا وار کافروں کا کامیاب نہ ہو سکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو جو جگہ میں نے بتائی ہیں یہاں سے ہرگز نہ ہلنا، چاہے تم جنگ جیت چکے ہو یا ہار چکے ہو۔ اب ہوا یہ کہ جب کافروں کے حملے سارے ناکام ہو گئے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے تو مسلمانوں نے یہ گمان کیا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، کافر تھک کے بھاگ چکے ہیں، چلے گئے ہیں اور مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں۔ تو مسلمانوں سے ایک یہ معمولی سی اجتہادی خطا ہو گئی کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ حضور نے جو یہاں ٹھہرے رہنے کا فرمایا تھا وہ فقط جنگ کے وقت کا تھا، اب تو کافر جا چکے، جنگ ختم ہو چکی۔ اب مسلمانوں نے جگہوں کو چھوڑ کر جو کافروں کا لشکر تھا، جو مال غنیمت تھا، اس کی طرف چلے گئے۔ جب ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ مسلمان اپنے مورچے اور اپنی جگہیں چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے پلٹ کے پھر وار کیا۔ جب پلٹ کے پھر وار کیا تو مسلمان تو اس حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور اس حملے پر سخت ترین مسلمانوں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور بری طرح سے مسلمان اس میں تتر بتر ہو گئے، اور اسی جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اور اسی واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں کچھ اس طرح فرمایا، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی، جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی، اور تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر پھر بھی کچھ بدعقیدہ لوگ، کچھ گمراہ فرقے اور کچھ گستاخ طبقے آج بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے معاذ اللہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ان کی یہ واقعہ بیان کر کے خود فرماتا ہے کہ میں نے انہیں معاف بھی کر دیا اور بڑا فضل کرنے والا بھی ہوں۔ پھر بھی کچھ بدعقیدہ اور گمراہ لوگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ ان کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کیسی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو عمل کیا اس پر اللہ قرآن میں گواہی دے کر معاف کر چکا ہے، مگر آج بھی بدعقیدہ لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو معاذ اللہ گستاخانہ بکواسات کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ایسے مردودوں سے بچو، اور اگر کوئی ایسی بکواس کرے تو اسے یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 پیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے، تو اے بدبخت تو کون ہوتا ہے آج ان کے معاملے میں اعتراض کرنے والا، ان پر بکواسات کرنے والا۔ اور اب جان لیتے ہیں کچھ غزوہ بدر کے احوال۔ تو غزوہ بدر کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور کافروں کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمان اب وہاں آباد ہو چکے ہیں، بلکہ وہاں بڑھ رہے ہیں، لوگ حضور کے دین میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں، تو کفار کے بڑوں سے یہ بات ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح اب جنگ کر کے ان کو معاذ اللہ ختم کیا جائے گا۔ تو کافروں نے جنگ کا ارادہ کیا اور مقام بدر تک آ گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے
اس جہاد میں حصہ لینے کا فرمایا تو سارے صحابہ اکرام جو فنا فر رسول تھے انہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے 313 بندے تھے جنہوں نے جنگ کے لیے حضور کی دعوت پر لبیک کہا اور مقام بدر پر تشریف لے گئے۔ یہ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا ایک عظیم معرکہ تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی معجزات بھی صادر ہوئے۔ ہم یقیناً انشاءاللہ رمضان کے بعد اس حوالے سے ایک الگ پوری سیریز شروع کریں گے جس میں اسلامی واقعات کا بیان کیا جائے گا، اس میں تفصیلاً غزوہ بدر کا بھی ذکر ہوگا، مگر چونکہ یہ ویڈیو سیریز قرآن کے حوالے سے اس لیے اس کو مختصراً رکھتے ہیں۔ پھر ان 313 صحابہ نے کفار کی طرف سے 1000 کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے شکست فاش دے دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا ہے، مگر چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اسی کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تم پر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان لگانے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اب اس عمل کو جان لیتے ہیں جس کے کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے عمل کرنے والوں کو نیک بھی فرمایا ہے اور ان سے محبت کا بھی فرمایا ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں چاہے تنگ دست ہوں یا خوشحال ہوں، یعنی اگر ان کے پاس مال کم ہے تو ایسا نہ کریں کہ پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رک جائیں، اور اگر زیادہ ہو تو پھر کر دیں، بلکہ دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے مال کم ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ اور اسی طرح غصہ پینے والے، یعنی اگر کسی بات پہ غصہ آ رہا ہو تو فقط اللہ کی محبت اللہ کی رضا کے لیے غصہ چھوڑ دینے والے ہوں، اور اسی طرح لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوں، جو ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا۔ اور ہمارا اگلا ٹاپک ہے کہ قرآن مجید میں پہلی بار لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ یہ واقعہ بھی غزوہ احد کا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ غزوہ احد میں یہ خبر پھیلا دی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، یہ جھوٹی خبر جب پھیلائی تو صحابہ اکرام بے قرار ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ پھر صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے ندا دی کہ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح سلامت ہیں۔ تو جب وہ صحابہ اکرام واپس آئے غزوہ ختم کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم غزوے میں ٹھہر نہ سکے کہ جہاں آپ نہ ہوں تو وہاں ہمارا کیا کام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں یا وصال فرما جائیں تو کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ نہیں، الٹے پاؤں نہیں پھرنا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر، آپ کی محبت، آپ کے ادب، آپ کی تعظیم کو لے کر، آپ کی تبلیغ دین کو لے کر آگے چلنا ہے۔
اور اب ایک ہی آیت میں دو ٹاپک کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ کوئی کیسے مرتا ہے اور انعام چاہیے تو کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، یعنی کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور عنقریب ہم شکر ادا کرنے والوں کا صلہ عطا کریں گے۔ تو ہمارے ناظرین جانا آپ نے کہ کوئی بھی جو مرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے، اس کے اذن سے، اس کی مرضی سے مرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مر جائے اور وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مرے۔ اسی طرح انعام کا بھی دیکھیں کہ ہمیں انعام اگر چاہیے تو ہم اللہ سے یہی تمنا رکھیں جو اللہ نے قرآن مجید میں دعا سکھائی ہے، حضور نے حدیث میں سکھائی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت کی بھی، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اب جان لیتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے حوالے سے کیا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نرمی والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے جوڑا ہے کہ فبما رحمت من اللہ، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ حضور نرم دل ہیں۔ اور نرم دل میں بھی کتنے نرم دل ہیں، اتنے نرم دل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اور اب جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پوری کائنات پر، تمام انسانوں پر، بالخصوص مومنین پر سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں ہمارے ناظرین دیکھیں جو قابل غور نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کروڑہ کروڑ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، اتنی کثیر نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ انسان اگر خود شمار کرنا شروع ہو جائے تو شمار ہی نہیں کر سکتا کہ آنکھیں ہیں تو اللہ کی نعمت، کان ہے تو اللہ کی نعمت، زبان ہے تو اللہ کی نعمت، اسی طرح دماغ ہے تو اللہ کی نعمت، عقل سلامت ہے تو اللہ کی نعمت، دل ہے تو اللہ کی نعمت، ورنہ کسی کے دل میں اگر ذرا سا سوراخ بھی ہو جائے تو وہ زندگی نہیں جی سکتا۔ اسی طرح خون ہے تو اللہ کی نعمت، کسی کو تھیلیسیمیا ہو جائے اس کے خون میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی کو کڈنی کی پرابلم ہو جائے تو بھی اس کا خون تبدیل ہوتا ہے ڈائلیسس کی صورت میں۔ الغرض کچھ بھی انسان دیکھے کروڑہ کروڑ اربہ ارب اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں دیکھے تو گوشت اللہ کی نعمت، پھل اللہ کی نعمت، سبزیاں اللہ کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر جگہ جگہ قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، مگر جس نعمت کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہاں اپنی عظمت تو بیان کری ہے، نعمت کا شکر تو کرنے کا لوگوں کو کہا ہے، مگر کہیں بھی احسان نہیں جتایا۔ احسان اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نعمت پر جتایا ہے، اور وہ نعمت عظمیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جب اللہ نے اپنا حبیب مکرم امت میں بھیجا تو پھر اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ایمان والوں پر تو یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایمان والوں کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ تو تمام انسانوں کا ذکر فرما دیتا، تو یہاں ایمان والوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہی وہی مانتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت مانیں، اور جب سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے تو حضور کی ذات کا شکر بھی ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کے عطا ہونے پر خوب خوشیاں بھی منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ اور اب جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی فضیلت کے حوالے سے چوتھے پارے میں کیا فرمایا۔ ہم تیسرے پارے میں سن کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، یعنی اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، مگر اب جو چوتھے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یہ اس سے بھی ایک درجہ آگے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 169 سورہ آل عمران کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یعنی اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ پچھلے پارے میں جو اللہ نے فرمایا تھا وہ کہا تھا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، اور اب تو اللہ نے مردہ گمان کرنے سے بھی منع کر دیا کہ تم شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہیں کرو کہ شہید مردہ ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بل احیاء عند ربہم، کہ وہ تو اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب ذرا ہمارے ناظرین پھر سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ تو شہیدوں کو زندہ کہے اور یہ فرمائے کہ تم گمان بھی نہ کرو مردہ، اب کوئی اس میں تعویلیں پیش کرتا رہے کہ نہیں وہ زندگی دنیاوی نہیں ہے، وہ اخروی زندگی ہے، وہ یہاں کی نہیں تو وہ وہاں کی زندگی ہے، تو وہ ایسی نہیں تو وہ ویسی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما چکا ہے کہ تم تو گمان بھی نہیں کرو مردہ، تو ہمارے لیے اللہ کی بات کافی ہے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو بھی شہید فرمایا ہے، جس کا ذکر ہم نے پچھلے پارے میں بھی کیا تھا۔ تو جب حضور بھی شہید ہیں تو حضور بھی زندہ ہیں۔ اور اسی طرح علم غیب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ہر ایک کو غیب پر مطلع کر دے، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب کے لیے اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ آیت پڑھنے کے باوجود بھی علم غیب کا انکار کرے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، تو سوچ لینا چاہیے کہ ایسے شخص کا نظریہ اور عقیدہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ ہم رسولوں کو منتخب فرما لیتے ہیں علم غیب کے لیے، اور کوئی کہے کہ اب بھی علم غیب نہیں، تو جان لینا چاہیے کہ اس شخص کو قرآن کا ہی علم نہیں ہے جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتا ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کیا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے، اور تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمارے ناظرین ذرا توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی جی لے، 100 سال ہو جائے عمر، 150 سال ہو جائے، بالآخر مرنا ہے۔ آخرت کی زندگی تو وہ ہے جہاں کبھی اختتام ہی نہیں ہے، کروڑوں اربوں سال وہاں رہنا ہے، اس سے بھی زیادہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی زندگی کی تمنا کریں اور آخرت کی زندگی سنوارنے کے کام کریں، کیونکہ دنیاوی زندگی کو تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور اب جان لیتے ہیں سورہ نساء کا مختصر تعارف۔ سورہ نساء میں 24 رکوع اور 176 آیات ہیں۔ اس کو نساء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں نساء کہا جاتا ہے عورت کو، اور اس
सूरत यानी सूरह निसा में कसरत से औरतों के अहकाम बयान किए गए हैं, इसलिए इस सूरत को सूरह निसा कहा जाता है। सूरह निसा की एक फजीलत भी जान लेते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस नंबर 3545 के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह हज और सूरह नूर सीखो कि इन सूरतों में फ़र्ज़ उलूम बयान हुए हैं। अब सूरह निसा में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है निकाह की तादाद के हवाले से। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदा, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो औरतें, 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से। फिर अगर तुम इस बात में डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो सिर्फ एक से निकाह करो। अब ज़रा हमारे नाज़रीन इसको बड़ी गौर से समझें कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से निकाह करो, यानी इजाज़त तो है कि मुसलमान मर्द 2 औरतों से, 3 औरतों से, 4 औरतों से निकाह कर सकता है, और ये बात मर्दों को बड़ी पसंद भी आती है। मगर देखें अल्लाह ताला ने एक क़ैद भी लगाई है, व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदा, यानी अगर तुम्हें यह खौफ हो कि तुम अदल नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला ने फिर मना फरमाया है 2-2, 3-3 या 4-4 निकाह करने से। फिर अल्लाह ने फरमाया है कि सिर्फ एक ही निकाह करो। अगर इंसाफ कर सको तो ज़्यादा करने की इजाज़त है, मगर इंसाफ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक पर इक्तिफा किया जाए। और इसी की अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने महर का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया, व आतुन निसा सदुक़ातिहिन्ना निहलतन, यानी औरतों को उनके महर खुशी से अदा कर दो। जैसा कि हमारे माहौल में देखा जाता है कि निकाह करते वक्त लड़के महर तो बड़ी ज़्यादा तादाद में लिखवा लेते हैं, लाखों रुपए में, मगर जब अदायगी का वक्त आता है तो उसमें बड़ी हीलो हुज्जत कर रहे होते हैं, बड़ा परेशानी का शिकार हो रहे होते हैं, और देते भी हैं तो बड़ी मजबूरी से, बड़ा परेशान होकर, जिसका रद्द अल्लाह ताला ने फरमाया है। और कुरान मजीद में ये फरमाया है कि तुम औरतों के महर दो तो फिर खुशी से महर अदा करो, यानी महर रखने भी इतना ही चाहिए कि जो मर्द खुशी से दे सके, और वो जब भी दे और जितना भी हो उसको चाहिए कि खुशी से ही अदा करे। और मज़ीद आगे अल्लाह ताला ने विरासत का जिक्र फरमाया है बड़ी तफसील के साथ। सूरह निसा की आयत नंबर 7 से ही ये तज़किरा शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मर्दों के लिए उस माल में से विरासत का हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ कर जाएँ, और इसी तरह औरतों के लिए भी उस माल में से हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ कर जाएँ। मज़ीद अल्लाह ताला ने फरमाया कि माल विरासत थोड़ा हो या ज़्यादा, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हिस्सा है। और इससे मज़ीद आगे सूरह निसा की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने तफसीलन एक एक का हिस्सा तक बयान किया है कि मर्द का कितना हिस्सा है, औरत का कितना हिस्सा है, लड़के का कितना हिस्सा है, लड़की का कितना हिस्सा है। मगर वो ऐसी बातें हैं कि आवाम उससे कन्फ्यूज़ ना हो जाए, इसलिए इसको स्किप किया जा रहा है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और अब है उन औरतों का तज़किरा जो मर्द पर हराम है, यानी जिनसे आदमी शादी नहीं कर सकता। सूरह निसा की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम पर हराम कर दी गई हैं तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फुप्पियाँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी भतीजियाँ, तुम्हारी भांजियाँ, तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, यानी तुम्हारी रज़ाई माएँ, और इसी तरह रज़ाई बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ, और तुम्हारी बीवियों की वो बेटियाँ जो तुम्हारी गोद में हैं। इसी तरह तुम्हारे हकीकी बेटों की बीवियाँ, 2 बहनों को इकट्ठा करना हराम है, अलबत्ता जो पहले गुजर गया, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने उन तमाम औरतों का जिक्र फरमा दिया जिनसे मर्द शादी नहीं कर सकता, बल्कि उनसे हुर्मत का रिश्ता होता है। तो हमारे नाजरीन, ये थे चौथे पारे के कुछ अहम तरीन मौज़ूआत जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी था। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दीगर लोग भी इस अहम तरीन मालूमात से फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी क़ब्र व आखिरत को संवार सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।